اب ہمیں فکر نہیں ہے 30 رمضان تک اگر موت آ بھی گئی اس دوران، میرے آقا نے فرمایا قبر کے سوالات سے اسے محفوظ کر دیا۔ اب اگر وہ انتقال کر جائے رمضان میں تو اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ کسی طرح تمہاری بخشش کا سامان ہے، تلاوت کرو یا سنو، روزہ رکھو یا روزہ افطار کراؤ، اور مزید یہ کہ 70 گنا بڑھا کر کے ثواب دینے کا وعدہ ہے۔ پھر پلس یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے تمہیں کوئی بھی اڑنگا ڈالنے والا، اڑچن پیدا کرنے والا، رکاوٹ پیدا کرنے والا شیطان نہیں ہوگا۔ چاند شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور عید کا چاند دکھنے تک ان کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ مولا چاہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، میرے بندے خالص میری عبادت میں رہیں، اور باقی ساری زندگی شیاطین تمہارے ساتھ ہیں لیکن رمضان میں نہیں ہے۔ اللہ کریم اس مہینے کو ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور جتنے شرور و فتن ہیں اور وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں ایک چیز ہے جس کا ٹینشن ہوتا ہے، جس کی فکر بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان تو نہیں لیکن نفس امارہ ساتھ میں ہے۔ یہ نفس تو شیطان کو بھی بھڑکا سکتا ہے، نفس شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اللہم لا تکلنی نفسی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ تو مجھے، میرے نفس کو میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دے، میرے نفس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول فرما لے تو یقیناً ہمارے نفس امارہ کی بھی وہی حفاظت فرمائے گا۔ آئے میرے عزیزو، آج تفسیر قرآن کا پہلا یہ مرحلہ ہے، بلکہ آج کی پہلی محفل ہے۔ معمول کے مطابق رمضان المبارکہ میں ہر رات قرآن کی مکمل تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تلاوت جو کیا گیا ہے اس میں چیدہ چیدہ جو آیتیں ہیں ان کی تفسیریں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ برسوں سے میرا معمول رہا ہے، اس سال انشاءاللہ العزیز قرآن عظیم کے وہی اہم پیغامات جو بندوں کے لیے آئے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آج قرآن کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے لیے آئی ہے۔ ایک جو شبہ ہے لوگوں کے دماغ میں، اس کو میں دور کرتا ہوں۔ آج قرآن آپ یہ سمجھتے ہیں قسم کھانے کے لیے قرآن ہے، حتیٰ کہ ایسا بنا دیا گیا کہ کورٹ میں بھی مسلمان کھڑا ہو تو اس کو ہاتھ رکھوا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر بولو، جو بولوں گا سچ بولوں گا۔ تو قرآن جو ہے یہ صرف قسم اٹھانے والی کتاب تھوڑی نہ ہے۔ یا تو پھر دوسرا ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میتوں پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، ثواب پہنچے گا تیجے میں چہلوں میں۔ الف لام میم کا مطلب تو کسی کو نہیں معلوم، اور نہ ہی قیامت تک کوئی بتا سکے گا۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ وہ رازوں میں سے کچھ راز ہیں۔ کچھ سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور جو آیت اس کے بعد آئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ ھدی للمتقین، اب یہاں سے آیت شروع ہے۔ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب سوال آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، ہم تو پرہیزگاروں میں کہاں شمار ہمارا؟ اگر یہ کتاب صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے تو پھر ہمارا کیا ہے؟ اور کیا قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے آئی ہے؟ نہیں، اس کی ایک مثال ہی ہے میرے عزیزو۔ بارش جب آسمان سے برستی ہے، زمین پر جھما جھم بارش برستی ہے، اور بارش کے برسنے کے بعد اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ سبزے اگاتے ہیں زمین سے، بارش کے دوسرے ہی دن کومپل کھل جاتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، گھاس نکل آتی۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب بارش برستی ہے تو ڈامر والے، سیمنٹ والے روڈ پہ بھی برستی ہے، کچے میدان پہ بھی برستی ہے، کھیتیوں میں بھی برستی ہے۔ تو زمین ساری بارش ایک ہی طرح برس رہی ہے، لیکن اس ڈامر کے روڈ پر ایک بھی گھاس نہیں اگتا،
نہ ہی ایک پودا نکلتا ہے 10 سال بھی بارش برسے. لیکن کچی مٹی والی زمین پر ایک دن بھی بارش ہو جائے تو دوسرے دن پودے نکل آتے ہیں. بارش کا قصور ہے یا زمین کا قصور ہے؟ بارش کا کوئی قصور نہیں. بارش وہی ہے جو سیمنٹ پر بھی برس رہی ہے اور کچی مٹی پر بھی برس رہی ہے. ایک ہی بارش ہے. لیکن زمین جس نے جیسا جذب کرنا ہے، اسی طرح قرآن یہ بارش رحمت ہے. ہر ایک کے سینے پر یہ برس رہی ہے. جس کا سینہ جیسا ہوگا ویسا وہ قبول کرے گا. جس کی مٹی نرم ہو، جس کے دل کی زمین نرم ہو، فوراً اس کے اندر ہدایت کے آثار نظر آتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اثرات ظاہر ہوتے ہیں قرآن کے پڑھتے ہی. اور دل اگر ڈامر کا بنا ہوا ہے، سیمنٹ کا سخت ہے، تو یہ قرآن کی تو ہدی للمتقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن پرہیزگار اس سے نفع اٹھاتے ہیں. پرہیزگار اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن کے متعلق میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، رمضان المبارکہ میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نازل ہی رمضان میں ہوئی، کیونکہ اسی کتاب میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جس میں قرآن اتارا گیا ہے. تو رمضان کی ایک فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن اسی مہینے میں اترا اور اسی مہینے میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا بھی جاتا ہے. رمضان میں اترا تو آپ نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن ایک ساتھ نہیں اترا. قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال تک اترتا رہا. 23 ایئرس، 23 سال تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا. تو پھر رمضان میں کیسے اترا؟ رمضان میں اترنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت نے اپنے علم پاک سے اترنے کی ابتدا بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سب سے پہلا باب رکھا ہے، وحی کے اترنے کی شروعات کیسی تھی. وحی کے یعنی قرآن کے اترنے کی شروعات کیسی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف رجوع فرماتے. یعنی جب آپ کی عمر پاک 35 سال سے اوپر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کو یکسر ترک فرما دیا تھا. زیادہ طور پر آپ دنیاوی معاملات میں مصروف رہنا بالکل ترک فرما دیا. نہ تجارت کے معاملات یا دیگر معاملات، زیادہ وقت اپنا عبادت میں بتاتے. اور اس عبادت کے لیے آپ مکہ کا شہر چھوڑ کر ہیرا، جبل نور جو آج پہاڑی ہے، ایک غار ہے ہیرا، اس غار میں جا کر کے عبادت گزار ہو جاتے. اور کبھی 2 دن 3 دن تک اس غار سے واپس نہیں آتے. وہ غار ایسے لوکیشن پر ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے عبادت کریں تو خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگہ پسند تھی، وہاں بیٹھتے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے اور عبادت میں مصروف رہتے. یہ کئی دن تک گزرتے رہے حالات. پھر ایک شب ایسی آئی کہ آپ غار ہیرا میں مصروف عبادت تھے. وہ فرشتہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام، جو پہلے بھی نبیوں کے پاس اللہ کے پیغامات لے کر آتے تھے، وہ نازل ہوئے، غار میں داخل ہوئے اور آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے. جبرائیل امین نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. اب اس کے ترجمے بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ میرے نبی کو پڑھا ہوا نہیں سمجھتے. انہیں کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا پڑھایا. سورہ رحمان آپ نے پڑھا ہے؟ الرحمن
آپ کو آیت بھی یاد ہے، علم القرآن، جس کا ترجمہ جا کر کے دیکھو، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ تو اللہ خود استاد ہے، رسول پڑھے ہوئے ہیں اللہ سے۔ یہ ایک پروسیس ہے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ذریعے سے جو آیتیں اتاری جا رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر بغیر کسی سبب کے بچہ دینے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا اختلاط ہو، شادی ہو، نکاح ہو، اور دونوں کے اختلاط سے پھر بچہ وجود میں آتا ہے، ایک سبب رکھا گیا ہے، ورنہ وہ قادر مطلق کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وہی اتارنے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کا پیغام لائیں اور رسول اللہ تک پہنچائیں۔ کوئی ہرگز اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کے وہ استاد ہیں جبرائیل۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے استاد نہیں ہیں، وہ صرف پیغام لانے والے فرشتے ہیں، پیغام لانے والے فرشتے قرآن کی۔ جیسے میں نے شروع میں ہی کہا، الف لام میم، الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، طاسین، طاسین میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، اس ترجمے لا کر کے دکھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ان کے معنی جبرائیل کو بھی نہیں معلوم۔ اگر استاد ہو تو استاد کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن وہ استاد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے قاصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں نہیں پڑھنے والا، یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسری بات، حضرت جبرائیل امین نے یہ جواب سن کر کے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے سینہ لگایا اور اتنا تیز دبوچ دیا۔ حضور فرماتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بہت تیزی سے انہوں نے معانقہ کیا، چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اقرا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں بھی قاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر دوسری بار جبرائیل امین نے ویسی ہی گلے لگایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، 3 بار۔ تیسری بار پھر انہوں نے بہت تیزی سے پھر چھوڑ دیا۔ اب کی بار یوں کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا۔ میرے آقا نے یہ پیغام دیا کہ اگر صرف اقرا ہو تو تعلیم نہیں ہے، صرف اقرا ہو، اقرا کا مطلب پڑھو، یہ تعلیم نہیں ہے، لیکن جب کہا جائے رب کے نام سے پڑھو تو یہی اصل علم ہے۔ اچھا، اور ایک قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے، کئی جگہ پر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیں، آپ کہیں، لیکن یہاں پر سب سے پہلے قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ یہ جملے کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کسی کو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو، ورنہ کیا کہا جائے گا؟ میں جیسا کہوں ویسا کہو، میں جیسا کہوں ویسا کہو، لیکن اقرا، پڑھو، یہ اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو، پہلے سے پڑھا ہوا ہو۔ ورنہ میں قرآن کی کئی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے پتہ چلتا ہے۔ ابھی آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ فرشتوں سے اللہ فرما رہا ہے۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اس کو پھر کبھی سناؤں گا، آدم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، لیکن جملہ جاتا ہے اس زمانے میں بھی موجود رہا۔
جب ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا ماں ایوتی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں گودے جا رہے تھے، اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے۔ تو بہرحال جبرائیل امین علیہ السلام نے 3 مرتبہ سینے سے سینہ لگایا، چوتھی مرتبہ جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو میرے آقا نے پڑھا۔ آیتیں کہاں تک آئی؟ علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیتیں لے کر جبرائیل امین آئے تھے، 5 آیتیں۔ میرے عزیزو، قرآن کی یہ آیتیں معمولی نہیں ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تلاوت کی، حضور فرماتے ہیں حضور کے پورے جسم کے بال کھڑے تھے، تیز پسینہ بہ رہا تھا اور بہت تیز ٹھنڈک محسوس بھی ہو رہی تھی، ٹھنڈک بھی لگ رہی ہے اور پسینہ بھی تیز آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتر کر کے آئے غار حرا سے سیدھے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے جلدی چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، اس لیے کہ وحی کے اترنے کا جو اثر تھا وہ بہت سخت تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں میرا مولا خود قرآن میں فرما رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت زمینوں کے سامنے رکھی، پہاڑوں کے سامنے رکھی، آسمانوں کے سامنے رکھی کہ تم لوگ اٹھا لو، فابین ان یحملنها، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان سبوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے کہ ہم یہ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ امانت ہم اٹھا نہیں سکیں گے، اور ڈر گئیں واشفقن منہا، اور پھر اللہ فرماتا ہے وحملها الانسان، اور انسان کامل نے یہ امانت اٹھا لیا۔ انسان کامل کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات۔ آپ سوچ سکتے ہیں جو امانت، جو بوجھ پوری زمین نہیں اٹھا سکی، پورا آسمان نہیں اٹھا سکا، پورے پہاڑ نہیں اٹھا سکے، وہ قلب مصطفیٰ تنہا اٹھا لیا۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بوجھ اٹھایا تھا، امانت اللہ کی امانت جو پوری زمین کو اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اور پھر دوسری جگہ سورہ حشر میں مولا نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے دیکھا ہے ابھی بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک کو، 313 صحابہ وہاں تھے، لیکن ان کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے تھے۔ تو علماء وہاں کے متعلق ایک بات بیان فرماتے ہیں، ایک پہاڑ ہے وہاں پر جس پر فرشتے اتارے گئے، اس پہاڑ کو دیکھا گیا تو بالکل ریت کا ایسا، باقی سارے پہاڑ پتھروں کے، کالے کالے پتھر، ایک پہاڑ بیچ میں ریت کا، واللہ عالم۔ لیکن فرمایا بزرگوں نے کہ یہ نوری مخلوق کے اترنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو، فرشتوں کے اترنے سے۔ باقی اللہ رب العزت جسے محفوظ رکھنا چاہے، یہ منقول بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور قرآن جس پر اتارا جاتا وہ تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں کبھی یہی سوچتا ہوں پہاڑوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی امانت اٹھا سکیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اپنے قلب پر اٹھا لیا۔ اب آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اٹھا لیا، ہم بھی تو تراویح پڑھا رہے، قرآن ہمارے پاس بھی، چھوٹے بچے ہمارے ہیں، قرآن پورا انہوں نے یاد کر لیا ہے، کئی حفاظ یہاں پر الحمدللہ آج ہیں۔ ہماری تراویح، میں اس کو اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ میرے پیچھے الحمدللہ سننے والے پورے حافظ قرآن بھی موجود ہیں، الحمدللہ 3 تو یہاں کھڑے ہیں، اور بھی ہمارے شاگرد بھی یہاں پورے حافظ موجود ہیں، ان کے سینوں میں بھی قرآن موجود ہے پورا۔ میں یہ پوچھتا ہوں تو کیا ان کے قلب، ان کے دل بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں کہ انہوں نے بھی اٹھا لیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے، میں اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ کرنٹ جو ہے، بجلی ایک جگہ کہیں پر سٹاک کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، اور اس کے بعد محلے میں
डायरेक्ट वाले जो वायर है उससे आप बिजली को, इसके बल्ब को लगा करके देखो या फैन को लगा के, फौरन जल के गिर जाएगा, फौरन जल करके गिर जाएगा। तो बिजली स्टॉक जहां होती है वहां से पहले मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर रहता है और उसमें करंट आता है और बट जाता है। उसका पावर अलग अलग हो करके जितने पावर की सप्लाई की ज़रूरत घरों में होती है उतने पावर का करंट आता है। उसमें भी 3 फेज, थोड़ा हाई पावर का लाइन लेनी पड़ती है, लेकिन जहां से करंट जमा हो रहा है डायरेक्ट बड़ा वायर कोई भी बल्ब के लिए, फैन के लिए मुफीद नहीं। लगाओ तो सब जल जाएगा, उड़ जाएगा। ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर हो करके जो पावर कम हो करके आएगा, फिर सारे बल्ब भी रोशन होंगे, फैन भी चलेंगे। तो ये इल्म इलाही से उतरा हुआ कुरान डायरेक्ट ये छोटे दिलों पर आ ही नहीं सकता। अल्लाह ने अपने इल्म पाक को सबसे पहले कल्बे रसूल पर उतारा। कल्बे मुस्तफ़ा ने ये उठा लिया अमानत, और वहां से ट्रांसफर होकर पूरी कायनात में जितने हुफ्फाज हैं सबके सीनों पर जाता है। और हर हाफिज अगर आज कुरान की अमानत को उठाया है तो वो उसकी अपनी मेहनत नहीं, ये मुस्तफ़ा के बदौलत उठाया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए सच फरमाया बरेली के इमाम ने, वो जो ना हो तो अगर हुजूर ना होते तो फिर ये अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। जितनों के सीने में है ये सप्लाई सीधे मदीने से होकर आ रहा है। हमारे एक उस्ताद थे, बुजुर्ग उस्ताद, वो फरमाते थे, हाफिजों को आप देखें कभी ये तिलावत करते हैं या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मदरसों में ख़ास तौर पर जा कर के देखें, इनके याद करने का तरीका हमको किसी ने ना बताया और ना हमने कभी शागिर्दों को ये कहा कि यूं यूं याद करो, यासीन वल कुरानिल हकीम। ये क्या है, झूमना? ना हमको कभी किसी उस्ताद ने सिखाया था कि झूम झूम के पढ़ना चाहिए, ना हमने कभी किसी से कहा। लेकिन जाओ किसी भी मदरसे में ये बताया नहीं जाता है झूम झूम करके याद कर, वो खुद ही झूमते रहते हैं। आप अपने घर का बच्चा लाकर हमारे मदरसे में बिठाओ, 4 दिन के बाद वो झूमना ना शुरू करे तो मुझसे पूछो। अगर कुरान पढ़ने के लिए उसको बिठाया जाए तो वो झूमने लगेगा। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये मुंडी हिलती क्यों है, ये शेक क्यों हो रहा है, ये पूरी बॉडी क्यों हिलती है? इसके मुतालिक हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद है, उन्होंने फरमाया था कि जब कुरान की पहली आयतें उतरी थी गारे हिरा में, पहली आयतें इक़रा से लेकर अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक, तो ये 5 आयतें जब उतरी थी तो मेरे आका की पूरी बॉडी हिल गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झूम गए थे। इन आयतों का बोझ था या ये इस अमानत का असर था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिलते रहे, हरकत करते रहे। वो हमारे उस्ताद फरमाते हैं उस हरकत का असर आज तक है। जो भी कुरान याद करता है खुद ही हरकत करने लगता है, वो असर आज तक मौजूद है। जो भी कुरान पाक आज याद करता है वो उसे बताने की जरूरत नहीं, खुद ही हिलता रहता है। ये कुरान पाक। दूसरी बात मेरे अजीजों, इसकी तारीख मुझे आज बतानी थी, मैंने शुरुआत ये बताई। गारे हिरा से इसकी आयतें शुरू हुई, पहली 5 आयतें, फिर सेकंड मरतबा में 19 आयतें आई सूरह मुदस्सिर की। अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक पहले बार नाजिल हुई। उसके बाद दूसरी बार जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए तो ये लेकर के आए, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर। 19 आयतें फिर नाजिल। उसके बाद फिर कुरान में जो आज तरतीब है, आप ये सोच सकते हैं कि पहले वहाँ की 5 आयतें, फिर सूरह मुदस्सिर की 19 आयतें। नाजिल होने की तरतीब बहुत अलग है, कुरान के नाजिल होने की तरतीब बहुत अलग है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह बकरा, उसके बाद आले इमरान, या जिस तरह आयतें हैं, ये जो आज तरतीब है तो किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये बाद की बनाई हुई तरतीब है, लोगों ने इसको अपने अंदाज से यूं जमा कर दिया। नहीं, नाजिल होने के एतबार से हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लिखवाते थे कुरान, कातिबाने वही जो सहाबा थे, कई सहाबा थे, कुछ चमड़ों पर लिखते थे, कुछ पत्थरों पर लिखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते इस आयत को यहाँ लिखो, इस आयत को यहाँ लिखो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते, उसी एतबार से
یہ صورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور آیتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی، یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں کل ہی ایک پاکھنڈی کسی پنڈت کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفاؤں نے گھسپیٹ کیا ہے، داخل کر دیا ہے، اور اس اعتبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے۔ وہ ایسا ہے، کوبڑا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا کوبڑی رہے، بیچارے کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے نہیں، اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ بہت ساری کتابیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لا کر کے دکھاؤ، کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں، سب بدلی ہوئی ہیں، انہی لوگوں نے بدلا ہوا ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اب قرآن پاک جو محفوظ ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے، کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز کیسے محفوظ ہے؟ اس کے لیے زبردستی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفاؤں نے گڑھ لیا ہوگا، ڈال لیا ہوگا اندر، اس میں داخل کر دیا ہوگا، تو یہ پاسیبلٹی پہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا پہ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عورت ہو سکتے ہیں، ہو سکنے میں تو پاسیبلٹی کسی بھی چیز کی بات کر سکتے۔ دلیل ہے آپ کے پاس کوئی کہ قرآن کو کسی نے بدلا تھا یا اپنے انداز سے داخل کیا تھا؟ ایک خلیفہ نے، ایک بادشاہ نے، ایک حاکم نے، بہت سارے زمانے آئے، لیکن دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ایک بھی اگر انکاری 1400 سال میں مل جائے کہ قرآن جیسا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ ویسا نہیں کچھ الگ تھا، لا کر کے دکھا دیں، ایک بھی 1,20,000 صحابہ آخری حج میں میرے آقا کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے، 1,50,000 کے قریب صحابہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک کامن چیز ہے سمجھنے کے لیے، کیا 1,20,000 سے زیادہ لوگ ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک جھوٹ پر اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی شک ہوتا کہ آیتیں ایسی نہیں ایسی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہو گیا، ہم ایسا نہیں سنے تھے، ویسا تھا، لا کر کے دیا، ایک نے بھی نہیں کہا۔ حتیٰ کہ سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑے تعجب کی بات، خلفائے راشدین کا زمانہ، ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہم ظاہر سی بات ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ان کی خلافت حضرت عثمان غنی کو، لیکن اہل تشیع، شیعہ جماعت، ان تینوں خلفاء کے متعلق متفق نہیں ہے۔ کھل کر کے میں بتاتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں خلفاء کے بارے میں ان کا متفقہ قول نہیں ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، لیکن ان کے عدل کے بارے میں، ان کی پرہیزگاری کے بارے میں، ان کی نیکیوں کے بارے میں ان سب کا اتفاق نہیں ہے شیعہ جماعت کا۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جن کو یہ تین خلفاء سے اعتراض ہے، اس جماعت نے بھی قرآن وہی آج تک تسلیم کیا ہے جو قرآن ہم نے تسلیم کیا ہے۔ قرآن شیعوں کے پاس بھی وہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ ان کی شیعہ جماعت میں سے ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے قرآن میں ادھر ادھر کر دیا، یا عمر فاروق نے کر دیا، یا حضرت عثمان نے کر دیا، نہیں۔ شیعہ جماعت کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی قرآن ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ پوری امت کے جتنے فرقے پیدا ہوئے، ان سب فرقوں کا بھی اس قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے ان ظالموں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے، جو کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے داخل کر دیا، گھسا دیا۔ بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز محفوظ نہیں تو دوسرے پر بھی الزام لگاؤ۔ اپنا گھر تو ٹھیک ہے نہیں، دوسرے کے گھر کو بھی بول دو کہ یہ صحیح نہیں۔ لیکن قرآن عظیم جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا، اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے۔